السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں مجاہد خان۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم افریقہ ماحولیاتی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پیر سے کینیا کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نگراں وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پاک فضائیہ نے مصر میں کثیر ملکی فضائی مشق برائٹ سٹار 2023 میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ دریائے ستلج سے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے آج لاہور اور شیخوپورہ میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران داعش سے وابستہ 5 خواتین دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی سے بھارت کی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ چین کے صدر نے کثیر جہتی تجارتی نظام کے تحفظ کے لیے مشترکہ بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا ہے۔ عراق کے صوبے بابل میں سڑک کے ایک حادثے میں 16 زائرین جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پالاکیلے میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 267 رنز کا ہدف دیا ہے۔ سلالہ میں مردوں کے عالمی کپ کوالیفائر ایشیا کپ ہاکی کا فائنل میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیر سے کینیا کے شہر نیروبی کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ افریقہ کلائمیٹ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم یہ دورہ کینیا کے صدر ولیم سیما روتو کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم عالمی ماحولیاتی بحران کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر بیان کریں گے اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کی قومی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے۔ نیروبی میں وزیر اعظم کے کلیدی پیغام میں ہر سطح پر ماحولیاتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا جائے گا تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے مشترکہ چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ وزیر اعظم نیروبی میں کینیا سمیت افریقہ کے ہم منصبوں اور دوسری اعلیٰ شخصیات سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ افریقہ ماحولیاتی سربراہ اجلاس کینیا اور افریقی یونین کا اقدام ہے۔ سربراہ اجلاس میں پاکستان کی اعلیٰ سطح پر شرکت ماحولیات سے متعلق اس کی روایتی فعال سفارتکاری اور افریقی ملکوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے لک افریقہ پروگرام کا حصہ ہے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مرتضیٰ سولنگی نے وزیر اعظم کو اپنی وزارت کے امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ ملاقات میں آئندہ ماہ منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے مثبت بیانیوں کو مؤثر طور پر پیش کرنے کے لیے ممکنہ حکمت عملی پر بھی زیر غور ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی سیکرٹری ظہور احمد اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر محمد عاصم کھچی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ وزارت اطلاعات اور قومی ورثے اور ثقافت ڈویژن کے درمیان تعاون ملک میں فن و ثقافت کے فروغ کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر جمال شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دونوں شخصیات نے فن و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ممکنہ امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
جمال شاہ نے وزیر اعظم کو اپنی وزارت کی امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ قومی ورثے اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے ثقافتی تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت تخلیقی اور مؤثر انداز میں ورثے، تہذیب، زبان، فن و ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں جدید ترین عجائب گھر قائم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے اور اس اقدام کے تحت ہر شہر میں جلد اس کا اپنا آثار قدیمہ کا عجائب گھر ہوگا۔ مذہبی امور کے نگراں وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ نگراں حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولت یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم برداشت اور رواداری پر مبنی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے دستے نے مصر میں کثیر ملکی فضائی مشق برائٹ اسٹار 2023 میں JF-17 تھنڈر کے ساتھ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ کثیر ملکی فضائی مشق برائٹ اسٹار 2023 کا مصر کے محمد نجیب ملٹری بیس پر آغاز کیا گیا۔ مشق کا مقصد اس میں حصہ لینے والے ممالک کے درمیان مل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ برائٹ اسٹار نام کی یہ مشق شریک فضائی افواج کو حقیقی جنگ کے لیے اپنی پیشہ ورانہ تیاری کا اندازہ لگانے کا اہم مواقع فراہم کرتی ہے۔ 2 ہفتوں کی اس مشق میں جو شمال مشرقی قاہرہ کے صحرائی علاقے میں ہو رہی ہے، شریک ملکوں کی فضائی، بحری اور زمینی افواج ایک ساتھ حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان، امریکہ، بھارت، سعودی عرب، یونان اور قطر سمیت 34 ممالک اس مشق میں شرکت کر رہے ہیں۔ پیچیدہ سیکیورٹی ماحول اور عصر حاضر کے تصویراتی چیلنجز کے تناظر میں برائٹ اسٹار 2023 ایسی مشقوں سے پاک فضائیہ کو دوست ملکوں کے ساتھ باہمی تعاون کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک مختصر دستاویزی فلم جاری کی ہے جس میں فضائیہ کے بہادر جان بازوں کی جرأت اور شجاعت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دستاویزی فلم میں آج ہی کے دن یعنی 2 ستمبر 1965 کو ہونے والی فضائی جنگ کی تفصیلات موجود ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی ایک کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے میجر عامر عزیز اور سپاہی محمد عارف کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی اور سول حکام اور عوام نے شرکت کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز سے ہر قیمت پر دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میجر عامر عزیز اور سپاہی محمد عارف کی شجاعت کو داد تحسین پیش کیا ہے جو میران شاہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک تعزیتی پیغام میں کہا کہ دونوں شہداء نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قوم شہداء کی لازوال قربانیوں کی قدر کرتی ہے اور انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے شمالی وزیرستان میں ایک کارروائی کے دوران پاک فوج کے میجر اور ایک سپاہی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آج پشاور میں اپنے پیغام میں محمد اعظم خان نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پشاور کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے فرنٹیئر کور نارتھ کے ساتھ ایک دن گزارا۔ دورے کا مقصد طلباء کو مسلح افواج کی قربانیوں سے روشناس کرانا تھا۔ دن کے دوران طلباء کو ایف سی کے فرائض اور سرگرمیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ طلباء نے فوجی مشقیں دیکھیں اور شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے طلباء نے کہا کہ ایف سی نارتھ کی پیشہ ورانہ تیاری اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات متاثر کن ہیں۔ طلباء نے آخری سانس تک فورسز کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ سندھ کے خزانے، محصولات، منصوبہ بندی اور ترقی کے نگران وزیر محمد یونس ڈھاگا نے کہا ہے کہ نگران حکومت اپنی مختصر مدت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے گی۔
وہ آج ایکسپو سینٹر کراچی میں 23ویں ITCN ایشیا سربراہ اجلاس کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یونس ڈھاگا نے کہا کہ سندھ حکومت نظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے مختلف نجی اداروں، بینکوں اور کمپنیوں کے IT کے بہترین ماہرین میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ یہ نمائش 3 دن جاری رہے گی۔ نمائش میں ایکسپو سینٹر کراچی کے 4 ہالوں میں مختلف کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ پنجاب کے سیکرٹری صحت علی جان خان نے کہا ہے کہ رواں سال کے دوران پنجاب کا کوئی شہری ڈینگی سے جاں بحق نہیں ہوا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 84 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے اور کل تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1351 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سیکرٹری صحت نے کہا کہ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 506 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز شہر میں 37 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ علی جان خان نے کہا کہ صوبے بھر میں اس وقت مجموعی طور پر 88 ڈینگی کے مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن کی حالت تسلی بخش ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ بہاولپور اور بہاول نگر ضلعوں کے دریائے ستلج سے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق ایمپریس پل کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ بہاولپور کی ضلعی انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق ضلع بہاولپور میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 27 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بہاول نگر، منچن آباد، چشتیاں، ہیڈ سلیمان کی، میلسی، پاک پتن، عارف والا اور بورے والا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے تعاون سے امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور متاثرین سیلاب اور ان کے مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے متاثرین سیلاب کے لیے مفت میڈیکل کیمپ قائم کیے ہیں اور انہیں راشن اور مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے ترجمان نے بتایا کہ دریائے ستلج سمیت گنڈا سنگھ والا، ہیڈ اسلام اور سلیمان کی میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنڈا سنگھ والا میں پانی کی آمد 50,000 کیوسک جبکہ ہیڈ اسلام میں پانی کی آمد 72,000 کیوسک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ سلیمان کی میں پانی کی آمد 67,000 کیوسک سے زائد جبکہ اہراج 52,000 کیوسک ہے۔ دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل PDM عمران قریشی نے کہا کہ پنجاب کے دیگر تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مونسون کی بارشیں 2 سے 6 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے اور تمام دریاؤں کے بھلائی علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ سرگودھا میں لاہور روڈ پر احمد والا کے قریب ایک ویگن اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے ذرائع کے مطابق فیصل آباد سے سرگودھا جانے والی وین کو مخالف سمت سے آنے والی ٹرک نے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں شدید زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال بھاگٹا والا منتقل کیا گیا۔ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے آج لاہور اور شیخوپورہ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں میں داعش کی 5 دہشت گرد خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ CTD کے ترجمان کے مطابق لاہور سے 3 اور شیخوپورہ سے 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے ممنوعہ لٹریچر، نقدی، اسلحہ اور موبائل فون برآمد کیے گئے۔ بلوچستان کے ضلع واشک کے علاقے بسیمہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحے اور گولہ بارود کی بھاری مقدار بھی برآمد کی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکی ریاست نیو میکسیکو کے ساتھ عوام کی سطح پر تعلقات اور تجارت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایلبوکرکو کے میئر ٹم کیلر سے واشنگٹن کے ملاقات کے موقع پر کہی۔ ملاقات میں انہوں نے ایلبوکرکو کے ساتھ برادر شہر جیسے تعلقات کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب، کیلیفورنیا اور سندھ جارجیا میں برادر صوبوں جیسا تعلق ہونا چاہیے، جبکہ کراچی اور ہیوسٹن پہلے سے ہی برادر شہر ہیں۔ سفیر نے کہا کہ فریقین کانکنی، زراعت، ٹیلی میڈیسن، دوا سازی اور پاکستان کے لیے اہمیت رکھنے والے دوسرے شعبوں میں تعاون کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں جن سے ابھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ میئر کیلر نے پاکستانی سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی خدمات کی تعریف کی اور انہیں نیو میکسیکو کے معاشرے کا ایک لازمی حصہ قرار دیا۔
چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے آج بیجنگ میں چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز میں پاکستان پیویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معین الحق نے کہا کہ بین الاقوامی میلے میں پاکستان پیویلین پاکستانی کاروباری اداروں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو خطے میں خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے لیے ایک مرکزی مقام کے حوالے سے پیش کرنے سے یہ اقدام چین اور دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پیویلین میں پاکستانی کے خدمات فراہم کرنے والے مختلف کاروباری اداروں کی نمائش کی گئی، جس سے بین الاقوامی تجارتی شراکت داری کو فروغ دینے کا پاکستان کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی مقبوضہ علاقے کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام جدوجہد آزادی میں کشمیری بھائیوں کی حمایت اور ان سے بھرپور اظہاری یکجہتی کرتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے اور بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے حریت کارکنوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں مزید 2 بے گناہ شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق SIA کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ہمراہ فردوس احمد وانی اور خورشید احمد ملک نامی شہریوں کو ان کے خلاف کئی سال قبل درج کیے گئے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا۔ گرفتار افراد گزشتہ 30 سال سے اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ SIA نے جمعرات کو اسی طرح کے پرانے جھوٹے مقدمات میں ایک سرکاری ملازم سمیت 8 شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم جاری رکھنے کی بھارت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کے نہتے عوام کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے اور 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے جموں میں پارٹی کے دفتر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری طرف ضلع پلوامہ میں ترال کے علاقے کنگلورا میں سکھ برادری کا ایک معمر شخص دھان کے کھیتوں میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ اس سے پہلے منگل کو ضلع بارامولہ کے علاقے گانٹا مولا میں بھی ایک سکھ انجینئر گرمیت سنگھ کی لاش دریائے جہلم سے برآمد ہوئی تھی۔ چین نے کثیر جہتی تجارتی نظام کے تحفظ کے لیے مشترکہ بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ چین تجارت، خدمات اور ڈیجیٹل کامرس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ حکمت عملی ترتیب دینے اور تعاون کے اقدامات میں روابط مضبوط کرے گا۔ چین ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ خدمات کے شعبے میں جدت اور تبادلوں کے فروغ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ عراق میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران سڑک حادثے میں 16 زائرین جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صوبائی صحت عامہ کے ترجمان احمد الجبوری نے کہا کہ بغداد کے جنوبی صوبے بابل میں زائرین کو لے جانے والی گاڑی ایک کھڑے ٹرک سے ٹکرانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیتا میں ایک چھاپے کے دوران ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ مقتول نہتہ تھا اور بظاہر ایک زخمی شخص کی مدد کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اسے اسرائیلی فوج نے سر کے پچھلے حصے میں گولی ماری۔ اس واقعے پر احتجاج شروع ہو گیا اور علاقہ مکینوں نے اسرائیلی بختر بند گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پالے کیلے میں ایشیا کرکٹ کپ کے تیسرے میچ میں پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم 48.5 اوورز میں 266 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے ہردک پانڈیا 87 اور ایشان کشن 82 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی نے 4، حارث رؤف اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ 267 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان تھوڑی دیر میں اپنی اننگز شروع کرے گا۔
ओमान में सलाला में मर्दों के आलमी हॉकी कप क्वालिफायर एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शूट आउट में 2-0 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा और पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खेलों के लिए वज़ीर आला पंजाब के निगरां मुशीर वहाब रियाज ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जज्बे के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरी है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि बाबर की कप्तानी जीत में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि पाक भारत मैच का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और कौमी टीम को शेर की तरह का हौसला रखना होगा। मुशीर ने कहा कि कौमी टीम श्रीलंका के हालात से अच्छी तरह बाखबर है। जनूबी अफ्रीका के स्टार बैट्समैन AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की क्रिकेट की सलाहियत और काबिलियत की तारीफ़ की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बाबर को पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के लिए एक नागुज़ीर असासा करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के लिए एक चट्टान है। बाबर आजम आज एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में आलमी मेयार के बल्लेबाज हैं और एशिया कप में पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन ने कहा कि बाबर आजम रवां बरस पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतने में मरकज़ी किरदार अदा कर सकते हैं। भूटान में खेले जाने वाले अंडर-16 फुटबॉल स्टाफ चैंपियनशिप में पीर को पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव से होगा। 6 टीमों को 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में भारत, नेपाल और बांग्लादेश, जबकि मेज़बान भूटान, पाकिस्तान और मालदीव पूल बी में शामिल हैं। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। इस्लामाबाद ऐवान संदूक तिजारत के साबिक सदर एहसन ज़फ़र बख्तावारी ने इस्लामाबाद में छोटे ताजरों और सनअतकारों के ऐवान का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि बिजली की कंपनियों की निजकारी की जाए ताकि खसारे से निजात मिल सके। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने पन बिजली को ज़ेर इस्तेमाल लाने पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया ताकि मुल्क में सारिफीन को सस्ती बिजली फ्राहम की जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1 लाख मेगावाट पन बिजली फ्राहम करने की सलाहियत रखता है, जिससे मुल्क खित्ते की बेहतर मईशत बन सकता है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि ताजरों के साथ फौरी मुशावरत करे और मईशत की बहाली का कोई रास्ता निकाले। पंजाब के निगरान वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने कहा है कि हमारा हदफ मुकामी बरामदात को $500 मिलियन से बढ़ाकर $15 अरब तक पहुँचाना है। उन्होंने ये बात पंजाब के वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द के साथ आज लाहौर में एक मुलाकात में कही। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद तरीन एक्सपो सेंटर के क़याम के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। ICCI के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी और IBEACHS के सेक्रेटरी शुजात अल कुरैशी ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ शायर और नगमा निगार अहमद राही की आज 21वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ से। अहमद राही का असल नाम गुलाम अहमद था और वो 12 नवंबर सन 1923 को अमृतसर में पैदा हुए थे। सन 1946 में उनकी एक उर्दू नज्म आखिरी मुलाकात अफकार में शाये हुई जो उनकी पहचान बन गई। इसके बाद उनका कलाम बर्रे सगीर के मुख्तलिफ अदबी जराइद की जीनत बनने लगे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर में क़याम पजीर हुए और महानामा सवेरा के मुदीर मुकर्रर किए गए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कब तक, पार उतरना है तो मौजों में उतरना होगा, ना मुआफिक ही सही तेज बलाखेज हवा, बात बानों को अलम हो के उभरना हो। सन 1953 में पंजाबी जबान में उनका शेरी मजमुआ त्रिंजन शाया हुआ जिसने अदबी हलकों में बड़ी पजीराई हासिल की और अहमद राही का शुमार जदीद पंजाबी नज्म के बानियों में होने लगा। कमोबेश उसी जमाने में उन्होंने पंजाबी फिल्मों में नगमा निगारी का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म बेली थी जिसमें उन्होंने 4 गीत लिखे थे और चारों के चारों खासे मकबूल हुए थे। इसके बाद उन्होंने लातादाद पंजाबी फिल्मों के लिए नगमात तहरीर किए जिनमें शहरी बाबू, पींगा, यक्के वाली, गुड्डो, यार बेली, रिश्ता, भरजाई, विछोड़ा, किस्मत, मिर्जा जट, निक्के होंदियां दा प्यार और दिल दियां लगियां के नाम सरे फहरिस्त थे।
اس کے علاوہ انہوں نے کئی اردو فلموں کے لیے بھی نغمات تحریر کیے، جن میں فلم آزاد، کلرک اور باجی کے نام شامل ہیں۔ احمد راہی کی دیگر تصانیف میں ان کے شعری مجموعے رت آئے رت جائے، رگے جاں اور فلمی نغمات کا مجموعہ نمی نمی وا شامل ہے۔ احمد راہی نے متعدد ایوارڈز بھی حاصل کیے تھے، جن میں سب سے بڑا ایوارڈ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی تھا، جو سن 1997 میں حکومت پاکستان نے عطا کیا تھا۔ وہ لاہور میں آسودہ خاک ہے۔ ماہ ناز براڈ کاسٹر، دانشور اور ترقی پسند مفکر اسلم اظہر کی 91ویں سالگرہ گزشتہ روز منائی گئی۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید سے۔ اسلم اظہر ایک باکمال براڈ کاسٹر، دانشور اور ترقی پسند مفکر تھے۔ فن و ثقافت اور معاشرے میں مثبت روایات کو فروغ دینے میں ان کا اہم کردار تھا۔ جب تک ہمارے اندر سننے کا کلچر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ڈائیلاگ کا کلچر پیدا نہیں ہوگا، جمہوریت کا کلچر پیدا نہیں ہوگا کہ وہی ادارے چل سکتے ہیں جن کے اندر یہ خود احساس ذمہ داری ہو۔ کیمبرج سے قانون کی ڈگری حاصل کی، لیکن کیریئر کے لیے انہوں نے پبلک براڈ کاسٹنگ کا راستہ اختیار کیا، جس میں انہوں نے اپنی منفرد صلاحیتوں سے ایک الگ پہچان حاصل کی۔ اسلم اظہر نے ریڈیو پاکستان کے لیے ثقافت اور موسیقی کے بہت سے پروگرام کیے۔ ان کا شمار اس وقت کے مقبول ترین انگلش نیوز ریڈرز میں ہوتا تھا۔ کراچی میں قیام کے دوران اسلم اظہر نے تھیٹر کے اسٹیج پر بھی کام کیا۔ ان کی بے شمار صلاحیتوں کا یہ اعتراف تھا کہ انہیں نومبر 1964 میں لاہور میں ٹیلی ویژن کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ چلانے کو کہا گیا۔ اسلم اظہر اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں سے یہ منصوبہ کامیاب رہا اور بعد میں پی ٹی وی کا قیام عمل میں آیا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت میں انہیں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اپنے ایک بیان میں نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے اسلم اظہر کی فن و ثقافت کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، اسلم اظہر صاحب پاکستان کی ثقافتی تاریخ کے ایک بہت بڑے آئیکن ہیں۔ اسلم اظہر صاحب کا جب بھی نام لیا جائے گا تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے معمار کے طور پر لیا جائے گا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ 2 ستمبر 1965 کو ہونے والے فضائی معرکے پر مبنی پاک فضائیہ کی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا اسکول آف میڈیسن نے انسانی دماغ میں یادداشت اور بھوک کے درمیان تعلق کا پتہ چلایا ہے، جس سے موٹاپے کے اسباب سمجھ میں آتے ہیں۔ نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یادداشت اور بھوک کے درمیان بے ہنگم تعلق دماغ کے سرکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کا جسم کے وزن سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ تحقیق نیچر نامی میگزین میں شامل ہوئی ہے۔ ہواوے اور علی بابا سمیت چین کی بہت سی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے چین کے ٹیلی کمیونیکیشن ادارے کو درخواست دی ہے، جس میں ایسے ماڈل کی منظوری طلب کی ہے جن کو آڈیو اور ویڈیو ڈیٹا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چینی ادارے سائبر سپیس کی رواں ہفتے شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 100 سے زائد کمپنیاں منظورگی کی منتظر ہیں، تاہم ان کمپنیوں پر چینی ادارے کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک میں بیشتر جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے، تاہم بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت دلبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 23، لاہور 37، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ 38، مظفر آباد 38، گلگت 34، اسکردو 31، سری نگر 31، جموں 35، لیہ 27، پلوامہ 30، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم افریقہ ماحولیاتی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پیر سے کینیا کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نگراں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پاک فضائیہ نے مصر میں کثیر ملکی فضائی مشق برائٹ اسٹار 2023 میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ پالے کیلے میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 267 رن کا ہدف دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک عابد رضا ستی، عابد رضا دستی اور مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار۔ نیوز پروڈیوسر
عائشہ افتخار، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔